بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تو کیسے ہیں آپ؟ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، کنگ آف پاپ میوزک یعنی مائیکل جیکسن کو تو آپ سب جانتے ہوں گے، لیکن مائیکل جیکسن اور ایجپٹ کی اس عجیب مورتی کا آپس میں کیا لنک ہے؟ سانپ بین کی دھن پر ہی کیوں مست ہوتا ہے؟ اور آخر تمام بلیڈز کا ڈیزائن ایک جیسا ہی کیوں ہوتا ہے؟ تو ایسٹین ورلڈ لایا ہے کچھ آپ کے لیے ایسے ہی امیزنگ اور انٹرسٹنگ فیکٹ، جن کے بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، ایک نوزائیدہ بچے کو پالنا دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک ہے، اور اگر بچے یہ جڑواں ہو جائیں تو یہ کام اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسی عورت سے ملوائیں گے جس نے ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 8 بچوں کو جنم دیا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ نادیہ سلیمان نامی یہ عورت جب پریگنینسی کے دوران ہاسپٹل گئی تو ڈاکٹر نے اسے فوراً آپریشن کا کہہ کر بے ہوش کر دیا، اور جب یہ بے ہوشی سے باہر آئی تو ایک بار پھر سے ان کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ 8 بچوں کو جنم دے چکی تھی۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ سب کے سب بچے بالکل تندرست اور توانا ہیں۔ 6 بچوں کی ماں نے پھر ایک ساتھ 8 بچوں کو جنم دیا۔ فطرت بھی کیا نظارے دکھاتی ہے۔ ناظرین، آپ نے ایسی مچھلیاں تو ضرور دیکھی ہوں گی جن کے جسم گول مٹور اور پھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کو پفر فش کہا جاتا ہے، اور جاپان میں ان کو بہت شوق سے کھایا جاتا ہے۔ لیکن دنیا میں جتنی بھی پفر فش ہیں، ان کے جسم میں ٹیروڈاکسن نامی ایک زہر پایا جاتا ہے، جس کی مقدار اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ایک پفر فش اپنے زہر سے لگ بھگ 30 لوگوں کی جان لے سکتی ہے۔ اگر آپ غلطی سے بھی کبھی اس فش کو کھا لیں تو آپ کی موت پکی ہے، کیونکہ اس زہر کا ابھی تک کوئی بھی اینٹیڈوٹ نہیں مل پایا ہے۔ لیکن اب آپ کے دماغ میں یہ سوال بھی اٹھ رہا ہوگا کہ آخر جاپان کے لوگ اسے کیسے کھا لیتے ہیں اور مرتے بھی کیوں نہیں؟ تو آپ کو بتاتے چلے کہ جاپان میں ان کے پاس ایسے سپر شیف موجود ہیں جو کہ اس مچھلی کو بنا زہر کے پکا دیتے ہیں۔ ناظرین، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پیڑ اور پودے اپنی خوراک کا انتظام سورج کی روشنی کی مدد سے کرتے ہیں، جس عمل کو فوٹوسنتھیسس کہا جاتا ہے۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ کوسٹا سیلا کیروشی مائی نامی ایک جانور بھی اپنی خوراک کا انتظام فوٹوسنتھیسس کے عمل کے ذریعے کرتا ہے، کیونکہ اس کے جسم کے اوپر بالکل ایک پودے کی طرح ہی پتے پائے جاتے ہیں، جن کو استعمال کر کے روشنی کی مدد سے یہ اپنی خوراک پیدا کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کورین لڑکیاں بہت ہی گوری اور خوبصورت ہوتی ہیں۔ آخر اس کا راز کیا ہے؟ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ کورین لڑکیاں ایک خاص قسم کی تھیراپی کا استعمال کرتی ہیں، جس کا نام سلیپ تھیراپی ہے۔ یعنی کورین لڑکیاں دن میں 30 سے 40 بار اپنے منہ پر تھپڑ مرواتی ہیں۔ جی ہاں، ہے تو یہ ایک عجیب سی چیز، لیکن یہی ان کی خوبصورتی کا راز بھی ہے، کیونکہ ان تھپڑ کی مدد سے ان کے فیس کی جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ تیز ہو جاتی ہے، اور ان کا فیس بنا کسی فیئر اینڈ لولی کے بھی گورا چٹا رہتا ہے۔ ناظرین، آپ سبھی نے بلیڈ کو تو دیکھا ہی ہوگا، چاہے وہ کسی بھی کمپنی کا ہو، لیکن ان کا ڈیزائن ایک ہی ہوتا ہے۔ لیکن آخر ایسا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ دراصل بلیٹی نے 1901 میں سب سے پہلے ریزر کا استعمال کیا، اور ریزر کی ایجاد کے بعد انہوں نے اس کے شیپ کے اکارڈنگ ہی اس کے ڈیزائن کی بلیڈ بھی ایجاد کی، تاکہ وہ آسانی سے اس میں فٹ ہو سکے۔ انہوں نے بلیڈ کو بنانے کے بعد اس بلیڈ کا پیٹنٹ 25 سالوں کے لیے اپنے نام کروا لیا، اور ایسے میں دوسری ریزر بنانے والی کمپنیز کو بلیٹی کے ہی بلیڈز کا استعمال کرنا پڑا۔ لیکن 25 سالوں کے بعد بھی بلیڈ کا ڈیزائن ویسا ہی رہا، کیونکہ اگر کوئی کمپنی بلیڈ کا ڈیزائن چینج کرتی تو اسے ریزر کا ڈیزائن بھی چینج کرنا پڑتا، اور ایسے میں ان کو پوری مشینری ہی بدلنی پڑ جاتی، جو کہ کافی مہنگا پڑتا۔ یہی وجہ ہے کہ 1901 سے لے کر آج تک بلیڈ کا ڈیزائن ویسا ہی چلا آ رہا ہے۔ ناظرین، آپ نے کھیرا یعنی کوکمبر اور تربوز یعنی واٹر ملن تو ضرور کھایا ہوگا۔ تو آپ کو آج ایک اور فروٹ کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ دکھائی تو بالکل تربوز کی طرح دیتا ہے، لیکن اس کا ذائقہ کھیرے کے جیسا ہے۔ اس کا نام کوکو ملن، جو کہ کوکمبر کے کوکو اور واٹر ملن کے ملن سے لے کر بنایا گیا ہے۔ اس کا سائز لگ بھگ ایک انگور کے برابر ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اس انوکھے فروٹ کے بارے میں پہلی بار پتہ چلا ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک تو بنتا ہی ہے۔
ناظرین، جب بھی ہمیں کبھی اباسی یعنی یارننگ لیتے ہیں تو ایسا کرنے کی وجہ سے ہمارا دماغ ریفریش ہوتا ہے، لیکن اس وقت ہمارا جسم ہمارے دماغ کو ریفریش کر رہا ہوتا ہے، اور یہ ہمارے مائنڈ کو خود کو کول کرنے کی ایک طریقہ ہے جس سے بوریت کو بھی دور کیا جاتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ سب مرین یعنی آبدوز کے ونڈوز کے شیشے گول ہی رکھے جاتے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ کو بتاتے چلے کہ گول کانچ میں باقی کسی بھی شیپ کے کانچ کے مقابلے میں بہت کم ایئر پریشر اور واٹر پریشر لگتا ہے، جس سے کانچ کے ٹوٹنے کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے واٹر پلین اور ایروپلین کے کانچ گول ہی رکھے جاتے ہیں۔ ناظرین، ابھی جو آپ پینٹنگ دیکھ رہے ہیں اس کی قیمت کئی لاکھوں میں ہے، لیکن آخر اس پینٹنگ میں ایسا کیا خاص ہے جو اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے؟ تو آپ کو بتاتے چلے کہ اس پینٹنگ کو برش یا ہاتھوں کی مدد سے بالکل نہیں بنایا گیا، تو پھر آخر کس چیز سے اس کو بنایا گیا؟ اس پینٹنگ کو بنایا گیا ہے آنکھوں کی مدد سے۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک سنا آپ نے۔ اس پینٹنگ کو بنانے والے آرٹسٹ کا نام لینڈرو گریناٹو ہے، اور یہ آرٹسٹ پینٹ کو اپنے ناک میں بھر کر آنکھوں کے ذریعے بالکل کسی فوارے کی طرح ہی کاغذ پر ڈال کر پینٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کافی عجیب پینٹنگ بنتی ہے اور اس کی قیمت بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ تو ناظرین، کیسا لگا آپ کو یہ فیکٹ؟ اچھا لگے تو ایک لائک تو ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب سپیرا بین کو سانپ کے سامنے بچاتا ہے تو سانپ بین کے ساتھ ساتھ ناچنے لگتا ہے، لیکن اس میں سانپ بین کی دھن پر ناچتا نہیں، بلکہ سانپ کو لگتا ہے کہ اس کا بین جو ہے وہ اس کا دشمن ہے، اور وہ ہر پل بین پر اپنی نگاہ ٹکائے رکھتا ہے اور بالکل بین کے ساتھ ساتھ ہی حرکت کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ سانپ ڈانس کر رہا ہے۔ سپیرے سانپ کے ڈنگ یا زہر سے بچنے کے لیے اکثر سانپ کے منہ کو پہلے ہی داغے سے سلائی کر دیتے ہیں۔ اگر ایسا نہ کریں تو وہ ان کا زہر نکال دیتے ہیں، تاکہ اگر سانپ ان کو ڈس بھی لے تو ان کی جان کو خطرہ نہ ہو۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، ناظرین، مائیکل جیکسن، کنگ آف پاپ میوزک، اور اس عجیب کی مورتی بالکل ایک جیسی ہی دکھائی دے رہی ہے۔ آخر اس کا راز کیا ہے؟ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ہندو مذہب میں پنرجنم کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی دوسرے مذاہب میں بھی یہ کانسیپٹ موجود ہے۔ تو ان کے مطابق مائیکل جیکسن پہلے جنم میں ایجپٹ کے شہزادے تھے، اور دوسرے جنم میں انہوں نے پاپ میوزک کے بادشاہ کے طور پر جنم لیا۔ حالانکہ یہ سب جانتے ہیں کہ مائیکل جیکسن نے کافی سرجریز کے بعد اپنی شکل کا کافی حصوں کو چینج کیا تھا۔ تو ناظرین، آپ کو اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تو کیسی لگی آج کی آپ کو امیزنگ فیکٹس؟ اگر اچھے لگے ہوں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ایک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ۔